الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے، 5 آیات 1 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، تارا تو نے دیکھا، کیف کیسے، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا۔ تو باصحاب الفیل ہاتھی والے یہ کون تھے؟ یہ حبشہ سے یمن میں ایک گورنر مقرر کیا گیا، نائب ابرہہ۔ تو یہ نصرانی تھا، تو پہلے تو یہ نائب تھا یمن میں، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی حکومت قائم کر لی، خود مختار بن گیا۔ تو اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جب دیکھا کہ مکہ ایک بہت زیادہ بیت اللہ کی وجہ سے حیثیت رکھتا ہے، معاشی، معاشرتی، سیاسی، تجارتی طور پر لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، اس میں رزق کو وافر کر دے، ورزق اہلہ من الثمرات، اس کو پھل عطا کر۔ تو اس نے چاہا کہ میں اپنا یمن کا جو دارالخلافہ تھا صنعاء، وہاں پہ میں ایک گرجا تعمیر کرتا ہوں، کلیسا بناتا ہوں، تو لوگ اس سے ہٹ کر اس کی زیارت کے لیے آئیں۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، بڑا عالی شان اس نے گرجا تعمیر کیا، اور پھر اس نے اعلان کروا دیا کہ اب لوگ یہاں پہ آئیں، اور عرب کے اندر ہر جگہ یہ بات پھیل گئی۔ تو عرب میں سے کسی نے اس کا جو بنایا ہوا کلیسا تھا، جو بڑا عالی شان تھا، اس میں رفع حاجت کر دی۔ تو اس کو اس بات پہ غصہ آیا، وہ پہلے ہی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بیت اللہ کو میں گرا دوں، اس کو ڈھا دوں، اور جو میرا بنایا ہوا کلیسا ہے اس کی طرف لوگ آئیں، ادھر توجہ کریں، وہ سارے فوائد جو مکہ حاصل کرتا ہے وہ یمن حاصل کرے، میں حاصل کروں، اصل اس کا یہ مقصد تھا۔ تو یہ بھی لکھا گیا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اس نے خود ہی اس کو آگ لگا دی تھی، ایک بہانہ ڈھونڈنے کے لیے، کہ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح لوگ نہیں آئیں گے جب تک میں بیت اللہ کو نہیں گرا دیتا۔ بہرحال جو سیرت کی کتابوں میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ کسی نے رفع حاجت کر دی، اس وجہ سے وہ اپنے لشکر کو 60,000 کا جو لشکر تھا وہ لے کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ اس میں 12 یا 13 ہاتھی تھے، اس کا ایک اپنا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ تو وہ چلتا چلتا جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر ہے وہاں پہ پہنچا، جس وادی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے موقع پہ جب تم اس وادی سے گزرو تو تیزی کے ساتھ گزر جایا کرو، کیونکہ یہاں پہ ایک قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا۔ تو وہاں پہ تھوڑا سا معاملہ بھی خراب ہوا، اور ابرہہ نے 200 اونٹ عبد المطلب کا پکڑ لیا۔ وہ اس وقت کعبہ کا متولی تھا، اس وقت کعبہ میں 360 بت بھی تھے۔ تو جب یہ ہوا، عرب بہت تھوڑے تھے مکہ کے اندر، تو عبد المطلب نے جب دیکھا، کہا کہ تم پہاڑوں میں چلے جاؤ، اپنے مویشی وہاں پہ لے جاؤ۔ تو خود اللہ کے سامنے بیت اللہ میں دعا کی، حالانکہ بت بھی موجود تھے۔ یہ بھی بات لکھی گئی کہ اس واقعے کے 10 سال تقریباً بعد تک بھی عرب کے اندر بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی تھی، لوگ پھر آہستہ آہستہ دوبارہ وہی کام کرنا شروع ہو گئے۔ تو وہ ابرہہ کے پاس عبد المطلب گیا اور جا کے بات کی کہ جو میرے 200 اونٹ ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائے۔ ابرہہ نے کہا کہ تو ایک رئیس ہے،
قریش کا سردار ہے، میں تو یہ توقع رکھتا تھا کہ تو کوئی بیت اللہ کے بارے میں بات کرے گا، تم نے تو اپنے اونٹوں کی بات کی ہے۔ کہا وہ اونٹ میرے ہیں، میں اس کا مالک ہوں، بیت اللہ کا میں مالک نہیں ہوں، جو مالک ہے وہ خود جانے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ تو اپنے 200 اونٹ لیے اور چلا گیا، اور پھر ابرہہ نے چاہا کہ بیت اللہ کو گرا دوں اور اس کی طرف بڑھنا چاہا۔ جو اس کا اپنا اونٹ تھا، وہ ہاتھی تھا، وہ نہ چلا بیت اللہ کی طرف۔ جب دائیں بائیں اس کو چلایا جاتا تو وہ چل پڑتا، جب بیت اللہ کی طرف اس کو چلاتا تو نہ چلتا، رک جاتا۔ تو انہی لمحات میں پھر اس وادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا، گول در گول پرندے آئے جن کی چونچ میں اور پنجوں کے اندر کنکریاں تھیں، تو انہوں نے ان پر گرائیں اللہ کے حکم سے، تو وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ وہ نصرانی بادشاہ ابرہہ وہ بھی مارا گیا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں خطاب کیا گیا الم ترا، کہ کیا نہیں دیکھا تو نے اے نبی۔ اصل میں اس میں خطاب کیا گیا ہے قریش مکہ کو، مکہ والوں کو، ان کو بتایا گیا ہے کیونکہ یہ ان کا زمانہ قریب کا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ تھا۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے 40 سال بعد، تو انہوں نے جھٹلایا کیونکہ ان لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا ہوا تھا، تو وہ جانتے تھے۔ تو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کو کہ ان کا تیرے رب نے کیا حال کیا۔ الم یجعل، کیا نہیں کر دیا، الم یجعل کیا نہیں اس نے، یعنی اللہ نے کر دیا، کیدہم ان کی تدبیر یا ان کی چال، فی تضلیل بیکار۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دی ان کی چال بیکار۔ کیدہم ان کی کیا چال تھی، حالانکہ ابرہہ نے تو علی الاعلان یہ کہا تھا کہ میں بیت اللہ کو گرا دوں گا، پھر اس کی چال کیا تھی؟ چال قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر کرنا، خفیہ چال چلنا۔ خفیہ تدبیر اس کی یہ تھی کہ جو فوائد معاشی معاشرتی تجارتی طور پر سیاسی طور پر مکہ حاصل کرتا ہے وہ یمن حاصل کرے، یہ اس کے مقاصد تھے، یہ اس کی تدبیر تھی جس وجہ سے اس نے یہ سارا کیا۔ تو فی تذلیل اللہ نے اس کو بیکار کر دیا۔ تذلیل کہتے ہیں کہ کسی کام کو کرنا، سر انجام دینا، تو وہ اپنے نتیجے تک نہ پہنچے، بیکار رہ جائے، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، تو اس کی تدبیر بیکار گئی، بے نتیجہ گئی، اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ وَأَرْسَلَ اور بھیجے، عَلَيْهِمْ ان پر، طَيْرًا پرندے، ابابیل جھنڈ در جھنڈ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل اور ان پر جھنڈ در جھنڈ پرندے بھیجے۔ اور ابابیل کہتے ہیں کہ گول در گول یا جھنڈ در جھنڈ گھوڑے یا پرندے، ان کے لیے ابابیل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو وہ بڑی تعداد کے اندر، گول کے اندر، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گئے، وہ پرندے آ گئے اور انہوں نے کیا کیا، ترمیہم تو برسائے یا پھینکے، ہم ان پر، ترمیہم ان پر پھینکے، بحجارۃ کنکریاں، پتھر، من سجیل کھنگر، کھنگر سے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل ان پر کھنگر کی کنکریاں پھینکی۔ رما یرمی کہتے ہیں کہ نشانہ باندھ کے کسی چیز کو پھینکنا، پتھر پھینکنا، تیر پھینکنا، تیر پھینکنے کے لیے بھی رما یرمی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو وہ پرندے جو کینکریاں مارتے تھے وہ نشانہ باندھ کے مارتے تھے، یعنی سیدھا ان کا نشانہ ان لوگوں تک ہوتا تھا۔ اور سجیل کہتے ہیں کہ مٹی اور پتھر کی آمیزش کی جو کھنگر ہوتی ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، تو وہ تھے، نکیلے تھے، تو جو ان پر برسائے گئے۔ تو کہا گیا کہ ان کے ساتھ ان کے جسم میں نشان بن گئے، زخم آ گئے، یہاں تک کہ ان کے جسم جڑنے لگے، گوشت ان کا جڑنے لگا، کچھ وہیں پہ مر گئے، زیادہ تو وہیں پر مر گئے اور باقی راستے میں مر گئے، اس طرح ان کی ہلاکت ہوئی۔ فجعلہم تو بنا دیا ان کو اس نے،
فجعلہم تو اس نے ان کو بنا دیا، یعنی اللہ نے ان اصحاب فیل کو بنا دیا کعصفن بوسا مأکول کھایا ہوا، فجعلہم کعصفن مأکول تو اس اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح بنا دیا۔ بوسا اناج کا چھلکا، توڑی، یہ چیز یا جانور جو چارہ کھاتا ہے اور ساتھ منہ سے اپنے نکال دیتا ہے چبا کر، اس کو بوسا کہا گیا۔ یا جانور جو چارہ کھاتے ہیں اور نیچے سے جو ٹنڈل چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بھی بوسا کہا گیا کہ وہ ان پہ چلتے ہیں پھر ان کو بوسا بنا دیتے ہیں۔ تو مأکول کھایا ہوا، تو اس سے مراد یہ بھی لی گئی کہ جو جانور چارہ کھاتے ہیں، لید کرتے ہیں، تو خشک ہونے کے بعد وہ بھی بکھر جاتی ہے، یعنی اس طرح وہ بکھیر دیے گئے، اس طرح ان کی حالت ہو گئی۔ تو امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عصف مأکول کہ کھائے ہوئے بوسے کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی لفظوں میں شائستگی استعمال کی ہے کہ کھایا ہوا بوسا کہا ہے، نہ کہ لید کہا ہے۔ تو فجعلہم کعصف مأکول تو ان کو کھائے ہوئے بوس کی طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو اصل میں یہ سارا خطاب اہل مکہ کو، ان کو تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، جو انکار کرتے تھے اللہ کی ذات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ان کو یقین نہیں تھا۔ کہا تھا کہ اس رب نے جو ان کا حال کیا وہ تمہارا بھی ہو جائے گا اگر اسی طرح تم بغاوت کرتے رہے، باغی بن